تو آج ہم 22ویں پارہ شروع کریں گے، جس میں سورہ احزاب ہم مکمل کریں گے. اس کے بعد سورہ سبا اور فاطر اور کچھ حصہ سورہ یاسین کا آج ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اور کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو اسے ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا، آپشن دیا ازواج مطہرات کو کہ چاہے تو وہ دنیا چاہیں تو دنیا لے لیں، دنیا کی نعمتیں لے لیں، اور چاہے تو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو پسند کر لیں. تو سب نے کہا کہ نہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہیں. تو ان کے لیے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے احکام دے دیے. اور پہلی بات تو یہ فرما دی گئی کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، نیک عمل کرے گی، اس کو دوہرا اجر ملے گا. تو وہاں پہ غلطی کی صورت میں دوہری سزا بھی ذکر تھی، اور یہاں پر پھر دوہری نیکی بھی، دوہرا اجر بھی بتا دیا گیا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے. اور یہ فرما دیا ہے میری نبی کی بیویوں، تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو نرم گفتگو نہ کرو کہ جس کے دل میں گناہ کی بیماری ہو وہ لالچ کرنے لگے، اور سیدھی سادھی بات کرو. تو یہ ان کا مقام اور مرتبہ بتا دیا گیا کہ یہ خواتین کوئی عام خواتین نہیں ہیں، بلکہ یہ ازواج مطہرات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے. اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود منتخب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے، آپ کی وہ ازواج بنے. تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ عام عورتیں نہیں ہیں، پھر ان کا معاملہ ہی بالکل مختلف ہے جیسے یہاں پہ فرمایا. تو اسی لیے فرمایا کہ اگر بات چیت کریں تو پھر ذرا احتیاط سے بات کریں. لوچ دار یا اور ایسی جس کے دل میں مرض ہے، منافقین ہیں، تو وہ کوئی غلط قسم کی بات نہ سمجھے. تو اسی لیے آپ اس کا خیال رکھیں. تیسری بات یہ فرمائی، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اور اگلا زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کے ساتھ مت نکلا کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی رہو. اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے یعنی نبی کے گھرانے والوں سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے. تو یہاں پر وہ چیزیں بتا دی جس کے ذریعے سے گندگی دور ہوگی، جس کے ذریعے سے پاکیزگی آئے گی. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر میں بیٹھی رہو، گھر میں ٹکی رہو. بازاروں میں شاپنگ کے لیے اور تماشوں کے لیے نکلنا، ادھر ادھر پھرنا، گھومنا، یہ نہیں ہوگا. یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک مسلمان عورت کے لیے نہیں. یہیں سے تو گندگی پیدا ہوتی ہے، یہیں سے تو فساد پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ باہر پھرتی رہے گی اور پھر جو ٹیلی ویژن پہ دیکھتی ہیں انڈین فلمیں اور اس کے جو ہیں فیشن اور اس کے ساری چیزیں جو آپ پر آئیں گی، وہ کہاں سے آئیں گی؟ اسی لیے کہ وہ انہوں نے گھر کو چھوڑ کے ان چیزوں میں لگ گئیں، اور ان کاموں میں جب لگ گئیں تو پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے. تو جب ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں بیٹھی رہو، تو بیٹیوں کو چھٹی دے دی گئی کہ جہاں مرضی پھرتی رہو. یہ تو نہیں ہو سکتا. جب ماں جو ہے وہ اتنی مقدس پاکیزہ خاتون، اتنے اونچے مقام والی، اس کو کہا جا رہا ہے گھر میں بیٹھو، تو بیٹی تو بدرجہ اولا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے. پھر اس کو کہاں اجازت ہے کہ وہ پورے شہر میں مٹکتی پھرے؟ نہیں، اس کو بھی ہے کہ گھر میں بیٹھے. اور پھر تبرج الجاہلیہ، یہ بھی فرمایا کہ یہ جاہلیت کے بناؤ سنگار، بن ٹھن کے خوب، جیسے کہ پتہ نہیں کسی شادی میں جا رہی ہیں اور نکل رہی ہیں شاپنگ کے لیے، تو کس کو دکھا رہی ہیں جا کے؟ یہ کتنی بڑی سخت اس پر وعید ہے کہ جو اس طرح عورت جو گھر سے نکلتی ہے خوشبو لگا کر تیار ہو کے اور پھر لوگوں کو کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ بدکار عورت ہے، ایک مسلمان عورت نہیں ہے، وہ ایک پاک باز عورت نہیں ہے. کس کے لیے جا رہی ہے وہ؟ پھر یہ ساری اس کی جو بناؤ سنگار ہے، ساری زیب و زینت ہے، وہ اس کے شوہر کے لیے ہے، گھر میں کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے لیے دکھاتی پھرے، یہ اس کے لیے نہیں ہے. تو لہذا اسے سختی سے منع کیا گیا. اور پھر اس کی پاکیزگی کیسے ہوگی؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. تو باقی تمام چیزیں وہی ہے کہ وہاں سے وہ رجس جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے. اور فرمایا تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھو
بے شک اللہ بڑا باریک بھی بہت ہی باخبر ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے. حکمت، اور یہ حکمت کیا ہے؟ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، وہ جو ہیں پڑھی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، مذاکرہ کیا جاتا ہے، سمجھائی جاتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ سب سے بڑی محدثہ تھی، خواتون تھی لیکن خواتین میں سب سے زیادہ بڑی وہ محدثہ تھیں. اور مردوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس 5000 کے قریب احادیث، اور اس کے بعد حضرت عائشہ جو ہیں وہ ان کا مقام آتا ہے. تو لہذا یہ احادیث کے ذریعے سے ان سے سیکھو، سمجھو، اور پھر یہ دین حاصل کرو. تو یہ ہے وہ تربیت کا انداز بتا دیا گیا. اور اس کے بعد صاف کہہ دیا گیا کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتوں کے لیے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے، اور فرما بردار مردوں اور فرما بردار عورتوں کے لیے، سچے مرد اور سچی عورتوں کے لیے، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتوں کے لیے، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتوں کے لیے، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتوں کے لیے، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتوں کے لیے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتوں کے لیے، اللہ کو خوب یاد کرنے والے مردوں، اللہ کو خوب یاد کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اسلام، ایمان، اطاعت، سچائی، صبر، خشوع و خضوع، صدقہ، روزہ، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت اور ذکر الہی، اس میں دونوں برابر ہیں، مرد بھی عورت بھی. یہ نہیں ہے کہ اس میں مردوں کو زیادہ ملے گا عورتوں کو کم ملے گا، نہیں. ہو سکتا ہے عورت بڑھ جائے، اگر وہ ان تمام چیزوں میں زیادہ کرتی ہے تو مرد سے بھی بڑھ جائے گی، زیادہ وہ پالے گی. تو لہذا یہ سب کے لیے کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے وعدہ ہے، یہ سب کو ملے گا، مرد ہو یا عورت ہو. بس یہ شرط یہ ہے کہ تمام چیزیں پوری کرنی ہوں گی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس بارے میں کوئی اور فیصلہ قبول کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. تو یہ صاف بتا دیا گیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کر دیں تو وہ سپریم اتھارٹی ہے، سپریم، اس کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو وہ جو فیصلہ کر دیں تو وہ ماننا پڑے گا، کوئی مرد ہو یا عورت ہو. اب ان کے لیے کوئی چوائس نہیں، کوئی نہیں کہے گا نہیں نہیں میری مرضی یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں فلاں سے پوچھوں گا، سپریم کورٹ جاؤں گا. نہیں، یہ سب بیکار باتیں ہیں. اصل بات یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سب کے اوپر ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے ہائی کورٹ ہو، کوئی بھی کورٹ ہو، سب سے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے. اس کو ماننا پڑے گا، کوئی اس کے خلاف اپیل نہیں کر سکتا، کوئی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. تو یہی اسی آیت کریمہ سے اس کا پس منظر وہی ہے، جیسے کہ ہم شروع میں بھی دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. جب ان کے ماں باپ لینے آئے تھے ان کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو آپ نے ان کی اس بات کو اتنی وہ اپریشیٹ کیا اور اتنا پسند کیا کہ آپ نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ بولا بیٹا ہو سکتا ہے لیکن نام نہیں بدلے گا، نام وہی رہے گا جو اس کے باپ کا ہے. زید ابن حارثہ کہو، زید ابن محمد مت کہو. اور پھر آپ نے اپنی جو قریبی عزیزہ تھیں حضرت زینب بنت جحش، آپ کی پھوپھی ذات تھی، ان کا نکاح کر دیا ان کے ساتھ، لیکن نہیں بن سکی. تو پھر انہوں نے طلاق دے دی، آپ نے ان سے نکاح کر لیا. تو اب ان منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے فوراً جو ہے وہ پروپیگنڈا کر دیا کہ دیکھو اپنی بہو سے شادی کر لی، منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی اور اس سے انہوں نے شادی کر لی. یہ دیکھو کتنا بڑا نقصان کیا، کتنا بڑا انہوں نے کیا. تو وہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دیکھو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، وہ منہ بولا بیٹا ہے، سگا بیٹا نہیں ہے. تو اس کی بہو کیسے سگی بن گئی؟ کہ تم نے کیا پروپیگنڈا کر رکھا ہے رسول اللہ کے خلاف. تو یہی چیزیں ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ نے جب فیصلہ کر دیا، بتا دیا کہ وہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا، جسے شروع میں آپ نے سورہ احزاب کے شروع میں پڑھ لیا ہے. تو اب یہ پھر پروپیگنڈے کی کیا حیثیت رہ گئی؟ تو اب تو شادی ہو سکتی ہے. تو اور پھر اللہ نے شادی کی، کسی نے نہیں دنیا میں. وہ خود کہا کرتی تھی کہ تمہارے تو والدین نے تمہاری نکاح کیے ہیں، میرا نکاح تو میرے اللہ نے پڑھا ہے. وہی یہاں پہ پڑھ لیجئے
اسی آیت میں اگلی آیت میں فرمایا کہ وَاسْتَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اور جب آپ اس شخص سے کہتے تھے کہ جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے خائف تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار تھا کہ آپ اس سے ڈرتے. بس جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کی شادی کر دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی حرج باقی نہ رہے. جب وہ منہ بولے بیٹے ان بیویوں سے اپنی ضرورت پوری کر لیں، اللہ کے فیصلے کو بہرحال ہونا ہی تھا. تو یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہ بار بار کہتے تھے کہ میرا نہیں کام چل رہا. وہ ایک آزاد خاتون تھی، یہ غلام تھے، غلامی سے آزاد ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ پوری طرح ذہنی امانگی نہیں ہو رہی تھی. اسی لیے آپ یہی کہتے رہے کہ تم اپنے پاس ہی رکھو، مت طلاق دو. لیکن اور خاص طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہوں، تو اسی لیے آپ کو فرمایا گیا کہ وہ تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، آپ جو بات دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ پروپیگنڈا ختم ہو. یہ جو الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں، آپ لوگوں سے ڈرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں سے ڈرنے کی کیا بات ہے، اللہ سے ڈریں آپ. اور پھر جب یہ زید نے پھر طلاق دے دی تو ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح، اللہ تعالیٰ شادی کر دی، اور اس طرح وہ آپ کے زوجہ مطہرہ بن گئی. اس پہ جو انہوں نے طوفان کھڑا کیا تھا وہ سارا طوفان ختم ہو گیا. اور یہی ہے کہ اسی لیے بعض لوگ نے لکھا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات چھپانا چاہتے تو یہ بات چھپا لیں، اس لیے کہ اس لیے کہ ایک طرف سے آپ پر زد پڑ رہی ہے. آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے بارے میں اگر آپ چھپانا چاہتے، اسی لیے آپ نے کوئی بات نہیں چھپائی، جو بھی قرآن میں آیا من وعن سب بیان کر دیا، کوئی چیز چھپانے کی بات ہی نہیں. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، نبی کے لیے اس کام کو کر گزرنے میں کوئی حرج نہیں جسے اللہ نے ان کے لیے ضروری قرار دیا ہے. رشتہ انبیاء کے لیے اللہ کی یہی سنت رہی ہے، اللہ کا ہر فیصلہ طے شدہ ہے. تو ظاہر ہے کہ نبی کے لیے جو اللہ نے کہہ دیا ہے اس میں اسے کرنا ہے، اب اس کو نہ کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ انبیاء جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے رہے، اس سے ڈرتے رہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالکم، اور محمد تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جسے منافقین نے اور بعض اور دیگر لوگوں نے یہ چہم گوئیاں کر دی کہ محمد نے اپنے بیٹے زید کی مطلقہ سے شادی کر لی. تو وہی کہا ہے کہ آپ تو کسی کے باپ ہیں ہی نہیں، کوئی بھی آپ کا بیٹا نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ زید کی بیوی سے شادی کر لی، زید کی مطلقہ سے شادی کر لی؟ یہ کیا پروپیگنڈا بنا رکھا تم نے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کے بیٹے ہوئے تھے لیکن بچپن انتقال کر گئے، کوئی سو نہیں تھا، بیٹیاں تھیں بس. تو وہی کہا جا رہا ہے کہ مردوں میں سے آپ کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، تو مردانہ آپ کا کوئی اولاد تھی ہی نہیں. تو زید پھر جو ہے آپ کے ہیں تو یہ منہ بولے ہیں، تو یہ پھر ان کو کیسے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ پر اس طرح کیچڑ اچھالیں اور یہ بات کریں؟ اسی اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. یہ بھی بتانے کے لیے کہ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا ان کو نبوت اس کو دے دو، اس کو نبی بنا دو. حضرت علی کو کہاں تک پہنچا دیا؟ تو یہ مولائے کائنات اور مولا علی اور اس قسم کی باتیں کر کے یہاں پر تو وہ ہے ہی نہیں، یہ سلسلہ ہی نہیں ہے کہ سلسلہ نسب کے ذریعے چل رہا ہو، رشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہو. آپ نے تو یہ چیزیں ختم کر دیں کہ جو ہے ایمان اور عمل صالح ہے اس کے بغیر کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ صرف حسب نسب رشتہ داریوں سے بات نہیں چلتی. اور پھر خاتم النبیین ہے تو اسی لیے پھر انبیاء کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. آپ آخری نبی، یہ امت آخری امت، اس کے بعد نہ کوئی امت ہے نہ کوئی نبی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. وہ ذات برحق تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور حق تک پہنچا دے. اللہ مومنوں پر بے حد رحم کرنے والا ہے.
تو یہ ذکر الہی جس کے لیے کثرت کا لفظ آتا ہے قرآن کریم میں ہمیشہ، پچھلے بھی پڑھا ہم نے الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، یہاں پہ بھی فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور کسی عبادت کے لیے نہیں فرمایا، نمازوں کے لیے نہیں کہا کہ کثرت سے نمازیں پڑھو، کثرت سے روزے رکھو، نہیں کہا، لیکن ذکر کے بارے میں لازمی کہا جائے گا کہ کثرت سے کرو، اس لیے کہ اس میں کیا خرچ ہو رہا ہے آپ کا، خالی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں یا اور کہیں ہیں، ذکر کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، زبانی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، کیا خرچ ہوتا ہے اس میں؟ تو اسی لیے پھر اس کو کثرت سے کہا گیا، اور تسبیح صبح و شام بیان کیجئے، اور وہی ذات برحق ہے جو اپنی رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو فرشتے پھر ایسے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور حق تک پہنچا دے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اپنے رب سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا، سلامتی کا دین ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، کوئی دہشت گردی نہیں ہے اس میں، تو اسی لیے جب وہاں پہ بھی ہوں گے تو وہاں پہ سلام ہی سلام ملے گا، سلامتی ہی سلامتی ملے گی، اللہ نے ان کے لیے انتہائی بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اے میرے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، یہ ہے مقام نبی، کیا آپ گواہ بھی ہیں، جنت کی خوشخبری بھی، مبشر بھی، نذیر بھی، اور یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو صرف بلانے والے، داعی اللہ، داعی ہیں، روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آپ کی فضائل، آپ کی مناقب بیان کر دیے، اور فرمائیں کہ آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ انہیں اللہ کی طرف سے بڑا فضل ملے گا، اور آپ کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیجئے، اور نہ ان کی ایذا رسانی پر دھیان دیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے۔ تو یہ آپ کو بتا دیے کافر اور منافق یہ ضرور کوشش کریں گے، ضرور آپ کے پیچھے پڑیں گے، آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، چھوڑ دیجئے ان کی باتیں مت سنیے، کوئی ان کی بات کیجئے، آپ اپنے جو آپ کے یہ صحابی ہیں، ساتھی ہیں، ان کے ساتھ مل کر دین کی دعوت کو بڑھاتے رہیے۔ اس کے بعد پھر احکام دیے گئے ہیں کچھ کہ اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے شادی کر لو کہ انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، تو ان پر تمہاری طرف سے کوئی عدت واجب نہیں ہے جس کی تم گنتی کرو، اس لیے تم انہیں کچھ دے دو، خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ اس خاتون کے بارے میں فرمایا جس کی رخصتی نہیں ہوئی، کوئی رخصتی نہیں، کچھ وہ آئی نہیں شوہر کے گھر، اور اس سے پہلے ہی پھر طلاق ہو گئی اس کو نکاح کے بعد، تو کوئی عدت نہیں۔ عدت کا ایک مقصد ہوتا ہے، جب وہ یہ عدت کی ضرورت ہی نہیں ہے اب اس کی، جب وہ شوہر کے پاس گئی نہیں ہے، تو لہذا کوئی عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ جیسے ہی وہ اس کو طلاق ہو جائے اس کے بعد شادی کرنا چاہے کسی اور مرد سے کر سکتی ہے، کوئی عدت کی بات ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ طلاق کی صورت میں، وفات کی صورت میں نہیں، وہاں تو عدت ہوگی، چاہے اس کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، وہاں پہ تو لازمی ہے کہ وہ پھر عدت گزارے گی، لیکن طلاق کی صورت میں کوئی عدت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی نہیں ہے۔ بس یہ کہا کہ اس میں بھی کہ ایک منسوب تو ہو گئی تھی، اس نسبت کا خیال رکھتے ہوئے کچھ دے دو اس کو، کوئی ہدیہ ہے، کوئی تحفہ ہے، کوئی چیز ہے، دے دو، تاکہ جو باتیں ہیں معاشرے میں اچھی باتیں برقرار رہیں، یہ لڑائی جھگڑا فساد قتل و غارت یہ نہ ہو، بلکہ اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، پھر آپ کو کہا اے میرے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال کر دیا ہے جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور ان لونڈیوں کو بھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، اور آپ کی چچا کی بیٹیوں کو، آپ کی پھپھیوں کی بیٹیوں کو، آپ کے ماموں کی بیٹیوں کو، اور آپ کی خالہ کی بیٹیوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے اگر نبی اس سے شادی کرنا چاہیں۔ یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں ان پر جو حکم عائد کیا ہے ہمیں اس کا پورا علم ہے، تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی وہ اقسام اور وہ چیزیں بتا دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں، آپ کے لیے تھیں، صرف صاف کہہ دیا کہ یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور اس میں پہلے تو امہات المؤمنین تھیں، ازواج مطہرہ جن کا آپ نے مہر دیا تھا، باقاعدہ نکاح ہوا، مہر ہوا، تو وہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ بیویاں ہیں جو مال غنیمت کے طور پر آپ کے حصے میں آئیں، جیسے حضرت صفیہ ہیں، حضرت جویریہ ہیں، آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی، ازواج مطہرات بن گئی۔ اور پھر ریحانہ اور ماریہ قبطیہ، یہ تھیں دو، ام ابراہیم
تو یہ بھی وہ لونڈی کے طور پر تھیں. اور پھر وہ عورتیں جو بھی حلال تھیں خریدی گئی ہوں یا جنہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دیا ہو، جس میں میمونہ بنت الحارث، زینب بنت خزیمہ، ام شریک بنت جابر، خولہ بنت حکیم، تو یہ وہ عورتیں تھیں، یہ بھی آپ کے لیے حلال کر دی گئیں. اور اسی طرح پھر جو چچا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد جو آپ کی وہ رشتے کی اور خواتین تھیں، ان سے بھی شادی جائز تھی، اگر آپ چاہیں تو کر سکتے تھے. شرط یہ ہے کہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں، مکے میں نہ بیٹھی ہو، مدینہ آئیں، ہجرت کریں تو ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو کر لیں. تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے وہ احکام بتا دیے جو آپ کے لیے جائز تھے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد نہیں ہوگا، پھر یہ آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہیں، چاہیں تو کر لیں چاہے نہ کریں، لیکن آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے ہے، کسی اور مسلمان کے لیے نہیں ہے. وہ سورہ نساء میں بتا دیا گیا ہے مثنیٰ و ثلاث و رباع، کہ وہ 1 2 3 4 تک شادی کر سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں. فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، اب اس کے بعد دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گی، اور نہ آپ اپنی موجودہ بیویوں کے بدلے دوسری بیویاں لائیں گے، چاہے ان کا حسن و جمال آپ کو بہت پسند آ جائے، سوائے ان لونڈیوں کے جن کے آپ مالک بن جائیں. اللہ ہر چیز پر نگراں ہے. تو یہ پھر بتا دیا گیا کہ یہ آپ کو وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ ہے آپ کا پورا اس معاملے میں حق، آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نہیں ہوگا، اور کوئی نہیں ہوگا. پھر آپ نہ کو بدل سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں. لونڈی کا معاملہ ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے، اگر آپ کو جو اس کا طریقہ ہے جہاد کی صورت میں وہ ملتی ہے تو وہ پھر آپ کے لیے جائز ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز جائز نہیں. مومنوں کو پھر مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے داخل ہونے کی اجازت دی جائے، لیکن تم پہلے ہی سے بیٹھ کر اس کے پکنے کا انتظار مت کرو، بلکہ تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، جاؤ چھٹی کرو، اور آپس میں بات چیت کرنے میں دلچسپی نہ لو. بے شک تمہاری یہ حرکت نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن وہ تم سے حیا کرتے ہیں، اور اللہ حق بات بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر وہ یہ آیت حجاب کے بارے میں یا احکام آتے ہیں کہ جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ جن کا ذکر آیا ابھی، ان سے جب شادی ہوئی تو آپ نے ولیمہ کیا. ولیمے میں کیا تھا؟ یہی کھجور ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، پنیر ہے، اور جو چیزیں موجود تھیں اس وقت وہ سب رکھ دی صاحب نے. تو جو صحابہ آتے باری باری آتے گھر میں اور کھا کے چلے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، آپ اٹھے کہ شاید یہ بھی اٹھ جائیں میرے اٹھنے سے، لیکن وہ باتیں کرتے رہے. آپ گئے حضرت عائشہ تک گئے، ان کے حجرے تک، انہوں نے آپ کو مبارکباد دی، آپ سے پوچھا، خیریت پوچھی، پھر آپ واپس آئے، دیکھو پھر بیٹھے ہوئے. بڑی تکلیف ہوئی آپ کو، آپ آرام فرمانا چاہتے تھے. پھر واپس گئے تو بات چیت کی کچھ اور ازواج مطہرات سے. اب جب واپس آئے دیکھا تو وہ جا چکے تھے. تو وہیں پہ پھر یہ آیات نازل ہو گئیں کہ اب یہ اس طرح نہیں ہوگا، اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا کہ یہ جو طریقہ ہے ان لوگوں کا، اسی لیے فرمایا کہ دیکھو گھروں میں آؤ نہیں، آئے ہو دعوت دی گئی ہے تو انتظار مت کرو برتن کا، کھانا پکنے کا، کیا پکے گا کیا نہیں پک رہا، خوشبو آ رہی ہے، یہ ملے گا وہ ملے گا، یہ نہیں. بس جب بلایا جائے تب آؤ، اور اس کے بعد کھاؤ، چھٹی، جاؤ گھر جاؤ. یہ نہیں بیٹھے اب گپیں آنکھ رہے ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے گھر والوں کو. اور وہاں پہ گھر تھوڑی تھے، اتنے بڑے بڑے گھر تھے وہاں پر، ڈرائنگ روم الگ ہے، ڈائننگ ہے، نہیں، ایک ہی تو حجرہ ہوتا چھوٹا سا، اسی میں بیٹھے ہوئے سب، اسی میں آرام کرنا ہے، اسی میں سب وہ ان کی اور ضروریات ہیں. تو پھر اس لیے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ ان لوگوں نے خیال نہیں کیا کہ آپ کو آرام بھی کرنا ہے. تو فرمایا کہ جب تم امہات المومنین سے کوئی سامان مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، ایسا کرنے سے تمہارے ان کے دل زیادہ پاکیزہ رہیں گے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے شادی کرو. تمہارا کرنا ایسا اللہ کے نزدیک بڑے گناہ کی بات ہے. تو یہاں پر یہ بھی امہات المومنین کے حوالے سے بات بتا دی، ہمارے کہہ دیا گیا امت کو بھی کہ دیکھو ان سے بات بھی کرنی ہے تو پردے میں سے. ماں ہے لیکن وہ پردہ اپنی جگہ ہے، اس میں وہ رہتے ہوئے. اسی لیے بعض صحابہ کرام آتے تھے، سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے پردے کے پیچھے سے. امہات المومنین عائشہ کہتی تھی کہ میں تمہاری ماں ہوں، جو بات تم اپنی ماں سے پوچھ سکتے ہو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو، پوچھو مجھ سے، میں بتاؤں گی. تو یہ ہے، لیکن پردے کے پیچھے سے بات کریں گے، وہ بتا دیا گیا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ کو تکلیف نہیں دینی، اذیت نہیں دینی، پریشان نہیں کرنا جیسے تم نے یہ کیا تھا. اور تیسری بات کہ ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، بالکل منع کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. ماں سے کون شادی کر سکتا ہے؟ تو لہذا ان کا سٹیٹس بہت بلند ہے. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ ان کے بارے میں. اور اس لیے کہ بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ آپ کی وفات کے بعد پھر ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، فلاں سے اس قسم کی بات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما. چاہے تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بے شک اللہ ہر چیز جانتا ہے. اللہ کو سب پتا ہے کہ تم دل میں کیا اٹھائے ہوئے تھے، دل میں تمہارے بات کیا تھی، یہ سب ہمیں معلوم ہے. تو لہذا یہ اس قسم کی بات کرنا یہ سب غلط بات ہے. اور یہیں سے پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ آیت الحجاب آ گئی، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کے حکم کے مطابق آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو کہہ دیا کہ وہ اب پردے میں رہیں گی، پردے میں ہی باہر نکلیں گی، کوئی اب وہ پہلے جیسی بات نہیں ہوگی. حضرت عمر پہلے سے کہہ رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے میں کر دیں، اس لیے کہ ہر قسم کا لوگ آتا ہے، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی وہی حکم نازل کر دیا. حضرت عمر کے موافقات میں سے یہ بھی ہے جو حضرت عمر نے کہا، وہی نے بھی اسی کی تعریف، اسی کی تائید کر دی. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن. تو نبی کی بیویوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ حجاب نہ کریں اپنے باپوں سے، اپنے بیٹوں سے، نہ اپنے بھائیوں سے، نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے، نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں سے، اور نہ اپنی مسلمان عورتوں سے، نہ ان غلاموں اور لونڈیوں سے جن کی وہ مالک ہوں. اللہ سے ڈرتی رہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں پہ ان رشتہ داروں کا ذکر کر دیا جن سے وہ ازواج مطہرات پردہ نہیں کریں گی. اور دیگر مسلمان عورتیں بھی، تو یہ ظاہر باپ سے پردہ نہیں ہے، بیٹے سے، بھائی سے، بھانجے سے، بھتیجے سے نہیں ہے، اور نہ مسلمان عورتوں میں آپس میں کوئی پردہ ہے. ایسا غلام اور لونڈی جو ان کے ہاں ان کے مالک ہیں جس کی وہ بھی ان سے کوئی پردہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ کا خوف رکھیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے ذریعے سے تم نے اس پردے کا خیال رکھنا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی پردہ نہیں، باقی جتنے بھی ہیں مرد ان سے پردہ کرنا ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، ایک دفعہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. 10 دفعہ جیسے اس نے درود پڑھا ہو تو 10 نیکیاں مل جائیں. اس سے بڑھ کر اور کیا آدمی کے لیے اجر و ثواب ہے. تو اس کے بعد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو بغیر کسی قصور کے ایذا پہنچاتے ہیں وہ اور بہتان دھرتے ہیں، کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ منافقین کا معاملہ جو کہ اس طرح ایذا رسانی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور صحابہ کرام کو بھی، صحابیات کو بھی طرح طرح سے تکلیفیں دینا، تانے دینا، بری باتیں کہنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہیں. اسی کو سختی سے منع کیا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ احکام بھی آ گئے کہ میرے نبی آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، سب کے لیے ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے کہ وہ کیا کریں، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ یہ پردے کے احکام ہے. تو یہ صاف کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی اوڑھنی، جلباب کا ذکر آیا ہے. جلباب ہوتی ہے وہ بڑی چادر، بڑی جو سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے. یہ برقع اور یہ عبایا، یہ اس قسم کی چیزیں تو اب آئی ہیں، بعد میں آئی ہیں. اس وقت تو یہ چادریں ہوتی تھی، چادریں اوڑھ کے نکلتی تھی وہ. تو اس میں بھی فرمایا کہ ایسی ہمیں کہ ان کو ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس لیے بھی کہہ دیا کہ جو آزاد عورتیں تھیں وہ یہی باقاعدہ باپردہ ہو کر نکلتی تھی. جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، وہ بے پردہ جاتی تھی. اسی لیے پھر ان لوگوں نے جو اس قسم کے اوباش تھے یا غلط قسم کے لوگ،
وہ اگر کسی عورت کو چھیڑ دیتے تھے، پکڑے جاتے تو کہتے ہم سمجھے تھے غلام ہے، لونڈی ہے، اس لیے ہم نے کر دیا تھا. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، اب اگر تم نکلو گی تو باقاعدہ پردے سے نکلو. اب اگر کوئی گڑبڑ کرے گا پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، اس کی پٹائی ہوگی. اسی لیے پھر تم پردے میں نکلو، جس کا مطلب یہی ہے کہ شریف خاتون با پردہ نکلتی ہے. بے پردہ وہی ہوتی ہے جو غلام ہے، لونڈی ہے، بس اس کے لیے ہے بے پردگی، وہ ہے. لیکن اور پھر اس میں صاف فرما دیا گیا ہے، جیسے حضرت عباس یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کر کے دکھایا، پوری چادر لی اوڑھ کے، اور پھر کہا کہ اس میں ایک آنکھ کی جگہ رکھ کے کہ تاکہ وہ راستہ دیکھ سکے. اس کا مطلب یہ کہ سر سے پاؤں تک اس کو ڈھانپنا ہے اور پردہ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس جی کوئی بات نہیں، ہاتھ اور چہرہ کھلا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم پہلے پڑھ ہی چکے ہیں کہ وہ اسی میں سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں کہ زینت تو وہی ہے. زینت کوئی پاؤں میں ہوتی ہے، زینت کے پاؤں دیکھے گا لوگ کوئی یا ہاتھ کو دیکھے گا؟ اصل تو چہرہ ہے، چہرے کو دیکھے گا. تو لہذا پھر اگر اس پہ پردہ نہیں ہے تو فائدہ کیا ہوا پھر؟ تو لہذا یہی چیز ہے جو یہاں پہ بھی کہی گئی اور اس صورت میں بھی کہی گئی، سورۃ النور میں بھی، کہ اس طرح کوئی بھی خاتون اپنی زینت کو نہیں دکھائے گی. حضرت ابن عباس، جی ہاں یہی ابن عباس کی روایت ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے چادر ڈال کر چہرے چھپا لیا کریں، ایک آنکھ کھلی رکھیں. یہ کہا تھا حضرت ابن عباس نے. تو یہی ہے. اسی طرح پہ ساری عورتوں نے فوراً، پھر کسی نے نہیں کہا کہ نہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دم گھٹ کے مر جاؤں گی، نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا. سب نے فوراً چادریں لے، سب نے. جس کے پاس نہیں تھی اس نے بھی کسی طرح ادھر سے ادھر سے، جو بھی ہو جیسے بھی ہو، اللہ کا حکم آ چکا، بس ختم. پھر کوئی بھی یہ بات نہیں چلے گی کہ نہیں معاشرہ کیا کہے گا، فیشن ہو جائے گا، لوگ یہ کہیں گے وہ کہیں گے، نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ کا حکم ہے، بس ختم. فرمایا مرب، اگر منافق اور وہ لوگ جو لوگ مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں تو ہم ان کے خلاف ابھار دیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ مدینے میں کچھ ہی دنوں رہ پائیں گے. بہت برا حشر ہوگا ان کا، اس حال میں کہ ان کو پھٹکار برسے گی، جہاں کہیں بھی ہوں گے پکڑ لیے جائیں گے، بری طرح قتل کیے جائیں گے. جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ کی یہی سنت رہی ہے، اور آپ اللہ کی سنت میں ہرگز تبدیلی نہیں پائیں گے. تو یہی اللہ کا قانون کہ جو بھی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے اس کو سزا ملنی چاہیے. فرمایا کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قیامت کب آئے گی؟ آپ کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کو ہے. یار آپ کو کیا معلوم، قیامت شاید قریب آ چکی ہو، وقت قریب آ چکا ہے، اور جبکہ نشانی آ چکی. سب سے بڑی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، قیامت کی نشانی. دوسری بات پھر آپ کا چلے جانا، یہ دوسری نشانی. تو اس طرح پھر یہ نشانیاں آ گئیں تو اب قیامت ہی آئے گی اور کیا ہوگا، تو قریب آ گئی. یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ قیامت قریب آ چکی ہے. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت بھیج دی ہے، ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اپنا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے. اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی بات مانی ہوتی. یہ ہے کہ جب وہاں پہ الٹ پلٹ ہو رہی ہو آگ پہ، اس وقت کیا حشر ہوگا، پھر کہیں گے کاش یہ کر لیتے، کاش. تمنائیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. اور انہوں نے کہا اور کہیں گے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی پیروی کی تو انہوں نے ہمیں گمگشتہ راہ کر دیا. یہی تھے ہمارے بڑے، ہمارے لیڈر، یہ سارے ان کے پیچھے بھاگتے رہے، ان کی پیچھے باتیں مانتے رہے، آج انہوں نے ہمیں جہنم تک پہنچا دیا. اے ہمارے رب تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت بھیج دے. اب وہاں پہ کہہ رہے ہیں اب کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا کہ تم بھی پھنسو گے، تم بھی جاؤ گے، تمہارے لیے بھی ڈبل ہے، ان کے لیے نہیں، ان کو بھی ڈبل ملے گا، تمہیں بھی ملے گا. کہ تم کیا اندھے تھے، تمہیں عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ جو ملا اس کے پیچھے پکڑے چل پڑے، تم زندہ باد مردہ باد یہی کرتے رہے تم، تو بھگتو اب اس کو. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تھی. تو اللہ نے ان لوگوں کی کہی بات ان سے برات ظاہر کر دی، وہ اللہ کے نزدیک بڑے اونچے مقام والے تھے. تو یہاں پر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے دیکھو تکلیف نہیں دینی، رسول اللہ کو کوئی اذیت نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی.
جھوٹے ان کے اوپر پروپیگنڈا کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل تو ننگے نہاتے تھے، بے شرم بے حیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی باحیا تھے، وہ اکیلے الگ تھلگ ہو کر نہاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی وجہ ہے، کوئی بیماری ہے اس کو، تبھی یہ ہمارے سامنے نہیں آتا، چھپ کے نہاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا اس کا کہ وہی پتھر پہ کپڑے رکھے، پتھر لے کے بھاگ پڑا۔ اب حضرت موسیٰ جو ہیں پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پتھر پتھر میرا کپڑے تو دے دے، میرے کپڑے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل صاف ستھرا جسم ہے، خوبصورت جسم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات بھی ظاہر کر دی کہ تم جو بکواس کر رہے تھے، تو افواہیں پھیلا رہے تھے، ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے، دیکھو بالکل پاک صاف ہے، یہ تم نے کیا باتیں کر رہے تھے، وہ باحیا ہیں، با شرم ہیں، تمہاری طرح بے شرم نہیں ہے، تو لہذا تکلیف مت دو۔ تم نے تکلیف دی، تانے دیے، پروپیگنڈا کیا، موسیٰ کے خلاف باتیں بنائیں، اسی طرح مسلمانوں تم دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی تکلیف مت دینا۔ اور وہ بھی ایک مال غنیمت پہ بھی ایک بندے نے کہہ دیا تھا کہ یہ تقسیم وہ نہیں ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اس پر آپ نے کتنا سخت ناراض ہوئے تھے اور کہا تھا یہی وہ خوارج میں سے ہے جس کی اولاد میں سے وہ خوارج نکلیں گے جن کے جو قرآن ہے ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا۔ تو یہ ہے جو تکلیف پہنچاتا ہے اس کا بہت برا حشر ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، درست بات کہا کرو، تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ تو یہ اطاعت بتا دی کہ سچی سیدھی بات، کسی قسم کا وہ اس میں چکر مکر نہیں ہونا چاہیے، جو بات ہو وہ سیدھی بات کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر امانت کے بارے میں فرمایا کہ بے شک ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر پیش کی، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بے شک بڑا ہی ظالم نادان تھا۔ تو انسان نے یہ بار اٹھا لیا اس اتنی بڑی امانت کا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ بڑا ہی ظالم اور نادان تھا، اس کو نتائج کا نہیں پتا تھا، لیکن اس نے اٹھا لیا اس کو، اور اب وہ اس کا اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ ہے، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہی امانت ہے، یہ دین کی امانت، ایمان کی امانت۔ تو ایمان میں جو مخلص ہوں گے، ان کو گناہ سرزد بھی ہوگا، توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن یہ منافق اور یہ کافر، ان کے لیے توبہ نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے، مکی صورت ہے جس میں 54 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہوں گی، اور وہ بڑی حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اللہ کی صفات بیان کر دیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، جو آسمانوں سے اترتی ہے، جو اس میں چڑھتی ہے۔ وہ بے حد مہربان، بڑا معاف کرنے والا ہے، اس کا علم پوری طرح ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، کوئی چیز کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اور اہل کفر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں، میرے رب کی قسم جو غیب کی باتیں جانتا ہے وہ یقیناً تم پر آ کر رہے گی، اس سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، ہر چیز ہر بات ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ عالم الغیب وہ ہے اور کوئی نہیں ہے، کوئی انسان عالم الغیب نہیں ہے، اسی لیے اس سے کوئی چیز کیسے چھپ سکتی ہے، اور اسی لیے اس نے اپنی رکھی ہے، اور اسی کے بدلے ہی وہ لوگوں کو جزا اور سزا دے گا۔ اور قیامت اسی آئے گی تاکہ رب العالمین لوگوں کو اچھا بدلہ دے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہی لوگ آخرت میں اپنے رب کی مغفرت اور بہترین روزی سے نوازے جائیں گے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے خلاف الزام میں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہمیں عاجز بنا دیں گے، انہیں بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا، وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور جو لوگ اہل علم ہیں
وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ برحق ہے اور اس اللہ کی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اللہ جو بڑا زبردست بڑی تعریفوں والا ہے۔ تو قرآن کریم کے بارے میں بتا دیا کہ وہ حق ہے اور یہ رہنمائی اور ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اور اہل کفر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو تم کو بتائے گا کہ جب تم مر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو ایک نئی زندگی ملے گی؟ کیا وہ اللہ پر افتراء پردازی کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ اس دن عذاب میں ہوں گے اور آج شدید گمراہی میں پڑے ہیں۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کا تذکرہ فرما دیا یعنی اہل کفر کا، جو اسی بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے، مر کھپ جائیں گے، ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر کیسے زندہ ہو گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جنون لاحق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ اصل مسئلہ ہی یہی کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو لہذا اسی لیے یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا وہ لوگ اپنے آگے اپنے پیچھے پھیلے ہوئے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھتے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، بے شک اس بات میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے، اس کے ہاتھ میں جو قدرت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، ان پر اگر زمین میں دھسانا چاہے یا آسمان سے گرانا چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنے فضل خاص سے نوازا تھا۔ ہم نے حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ تم بھی تسبیح پڑھو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، اور ہم نے ان کے لوہے کو نرم بنا دیا کہ وہ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ پہاڑ بھی پرندے بھی سب کے سب ان کے ساتھ آواز ملا کے پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری بات کہ لوہا دیا تھا ان کو، لوہے نرم کے ہاتھ میں ان کے اس طرح نرم ہو جاتا تھا جیسے کوئی پلاسٹک ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے معجزہ تھا، اور کہا تھا کہ دیکھو تم اس کی ذریعے بناؤ، ان کے ہلکے ٹھیک اندازے کے مطابق بناؤ۔ آل داؤد سے کہا تھا تم لوگ نیک عمل کرو، میں بے شک تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہوں، سب میری نظروں میں ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان کے لیے کیا ہوا؟ فرمایا کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، ہوا ان کے قابو میں ہے، جب چاہیں جیسے ایروپلین موجود ہے، صبح کے ایک وقت 1 ماہ کی مسافت، شام کے وقت 1 ماہ کی مسافت طے کرتی تھی۔ پہلے تو وہ تھا ان کے پاس، اب کہتے ہیں جی ایروپلین تو فلاں نے بنایا، فلاں نے، یہ دیکھ لو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پہلے سے دے رکھا، بیٹھے اپنے اور وہ چل پڑے جہاں مرضی چلے جائیں، 1 ماہ کی مسافت فوراً۔ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، یہ بھی اللہ کی قدرت۔ ہم نے بعض جنوں کو ان کے تابع کر دیا، جن ان کے تابع تھے، ان کی بات مانتے تھے، جو کہتے وہی کرتے تھے، جو ان کے آگے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تھا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھاتے تھے۔ دیکھو بات ماننی ہے ان کی، چھوڑنا نہیں ان کو۔ وہ جن ان کے لیے خواہش کے مطابق اونچی عمارتیں، مجسمے، بڑے حوض کے مانند لگن، ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ ہم نے کہا اے آل داؤد تم لوگ شکر کے طور پر نیک عمل کرتے رہو، میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا ان کو نعمتیں دے رکھی تھی کہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، مجسمے ہیں، اتنی بڑی بڑی دیگیں ہیں، لگن ہیں، یہ سب یہ جن بناتے تھے، انسان اس کو بنا نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے آل داؤد شکر ادا کرو۔ شکر کی بات ہو رہی ہے، اتنی نعمتیں، اتنے احسانات جو اللہ نے دیے ہیں تمہیں اسی لیے دیے ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے۔ بس جب ہم نے ان کی موت کا حکم دے دیا تو ان کی موت کی خبر جنوں کو زمین کے کیڑوں کے سوا کسی نے نہیں دی جو ان کی لاٹھی کو کھاتے رہے تھے۔ بس جب وہ گر پڑے تب جنوں کو یقین ہو گیا، اگر وہ غیب کا علم جانتے تو رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، جن کام کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں ہیکل سلیمانی، اور پھر ان کو پتا ہے کہ کھڑے ہوئے ہیں، تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو مر بھی گئے۔ دیمک آئی، دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹنا شروع کر دیا، جب وہ ہو گئی وہ گر پڑے تو پتہ چلا یہ تو ختم بھی ہو چکا۔ تو ان کو علم غیب نہیں تھا، وہی تو یہی تو کہہ رہے ہیں وہ کہ اگر ہمیں علم غیب ہوتا تو پھر تو ہم کب کی چھٹی کر چکے ہوتے، کھڑے تھے ان کی وجہ سے کھڑے تھے، یہ پتہ نہیں کب کے مر گئے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، جنوں کے پاس بھی نہیں ہے۔
اب اس کے بعد پھر ناشکری کی مثالیں دی ہیں. یہ شکر گزار بندے تھے داؤد اور سلیمان علیہ السلام, اور یہ ناشکروں کا معاملہ کیا ہوگا وہ بتا دیا. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ, یقیناً سبا والوں کے لیے ان کے مقام رہائش میں نشانی تھی, یعنی دائیں اور بائیں دو باغ تھے. ہم نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ, اس کا شکر ادا کرو, پاکیزہ شہر ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے. یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے, کھاؤ کرو مزے کرو لیکن شکر ادا کرو. شکر ضرور کرنا ہے. بلدۃ طیبۃ ورب غفور, اللہ نے کتنا پاکیزہ تمہیں شہر دیا ہے, باغات دیے ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم, لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑ لیا, نہیں شکر ادا کیا, نہیں مانے. تو کیا ہوا؟ ہم نے ان پر ایک سخت امنڈتا ہوا سیلاب بھیج دیا, ان کے دونوں باغوں کو بدمزہ پھل جھاؤ اور کچھ بیری والے 2 باغوں میں بدل دیا. کچھ نہیں رہا, سب کچھ ختم, سارے وہ درخت, وہ فصلیں, وہ پھل, سب کچھ ہو. اس کی جگہ جھاڑ جھنکاڑ اور یہ وہ چیزیں آ گئیں جس کی کوئی فائدہ نہیں. فرمایا کہ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا, ہم نے ان کو یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا تھا, اور ہم صرف ناشکروں کو ہی ایسا بدلہ دیتے ہیں. ناشکروں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے, انجام, کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے, پھر وہ نعمتیں باقی نہیں رہتی ان کے پاس, اس لیے کہ ناشکرے ہیں, کفران نعمت کرتے ہیں. اور ہم نے ان کے اور درمیان, ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت ڈالی تھی, کچھ کھلی بستیاں آباد کر دی تھیں, جن کے درمیان ہم نے سفر کی مسافتوں کو خاص اندازے کے مطابق بنایا تھا, اور ان سے کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان رات دن امن و امان کے ساتھ چلتے پھرتے رہو. تو یہ ان کی آبادی تھی, بستیاں تھیں, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی چلی جا رہی ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے, امن و امان ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, ہر چیز مل رہی ہے. جیسے آپ جائیے یہاں سے پنڈی سے لاہور تک جی ٹی روڈ پر ہر چیز مل رہی ہے آپ کو, ہر جگہ آبادی آبادی, کوئی مسئلہ نہیں. وہی کہنے لگے نہیں ہمیں نہیں چاہیے, ربنا باعد بین اسفارنا. تو یہی انہوں نے کہا, تو ان لوگوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری بڑھا دے. یہ کیا مصیبت ہے کہ ابھی یہ ختم نہیں ہوا, دوسرا آ گیا, دوسرا ختم نہیں, تیسرا آ گیا. انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, تو ہم نے انہیں قصہ پارینہ بنا دیا, ان کو بالکل تتر بتر کر دیا. بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے لیے صبر کرنے والا اور اس کا شکر گزار ہے. یہ ہے تم نے شکر کرنا تھا اس کو, کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں, اتنا سب کچھ دیا ہے, پھر بھی کرنا ہی نہیں, یہ نہیں چاہیے, وہ نہیں چاہیے, تو لہذا جاؤ پھر. تو سب کچھ ختم کر کے ان کو بس کہانیاں قصہ بنا دیا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, اور ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ پایا. اس نے جو کہا تھا نا کہ میرے دوست تو میرے ساتھ آئیں گے, یہ اسی کے دوست تھے. بس مومنوں کی ایک جماعت کے سوا تمام اس کی پیروی کرنے لگے. صرف مومن ہے وہی بچ گئے شیطان کے حملوں سے, باقی سب کے سب اس کے پیچھے چل پڑے. اور اسے ان لوگوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں تھا, لیکن ہم نے ہی جاننا چاہا کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے, کون اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے, اور آپ کا رب ہر چیز پر نگراں ہے. تو یہی فرمایا گیا جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس نے خود بھی کہا تھا, ابلیس نے جو تقریر کرے گا وہ جہنم میں, کہ وہاں پر یہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا تھا, میں نے تو یہ راستہ بتایا تھا, یہ ہے راستہ, جاؤ. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, تو مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت, تم نے کیا تھا, میں نے تھوڑی کہا تھا کہ تم یہ کرو, تو تم نے خود کیا. وہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی, لیکن ہم نے یہی جاننا چاہا کہ کون ہے جو ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو اس میں شک میں پڑا ہوا ہے, شیطان کے اس میں لگا ہوا ہے, اور آپ کا رب ہر چیز پر نگراں ہے. وَلِدُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اے میرے نبی آپ مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا معبود بنا بیٹھے ہو انہیں پکارو تو صحیح, وہ تو آسمانوں اور زمین میں ایک ایک ذرے کے برابر چیز کے بھی مالک نہیں ہے, نہ ان دونوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے, نہ ان لوگوں کو اس میں کوئی مددگار ہے, نہ اس کے نزدیک کوئی سفارش کام آئے گی سوائے اس شخص کے جس کے لیے وہ سفارش کی اجازت دے گا. تو لہذا ان کو پکارتے ہو تم جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں, جن کے کوئی مددگار نہیں, جو شفاعت نہیں کر سکتے, سفارش نہیں کر سکتے, تو پھر ان کو کیوں پوجا کرتے ہو, کیوں مانگتے ہو ان کو؟ فرمایا کہ یہ سفارش کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے, یہ کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے جو چاہے کہیں میں بھی سفارش کروں گا, نہیں. شفاعت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے, وہ جس کو چاہے, جس کی اجازت دے, جس کی اجازت دے گا, شافع کو بھی مشفوع کو بھی, دونوں کو اجازت دے گا.
چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ بھی اللہ سے اجازت مانگیں گے کہ اللہ مجھے اجازت ہے، تو اللہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے جائیے، اجازت ہے آپ کو. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، فرمایا نہ اس کے نزدیک سفارش کام آئے گی سوائے اس شخص کے جس کے لیے وہ سفارش کی اجازت دے گا. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو اوپر والے فرشتے کہتے ہیں حق کہا، اور وہ اونچی شان والا بڑی کبریائی والا ہے. تو یہ فرشتے بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے تو ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو. تو اسی لیے فرمائیں کہ جب ان کی پریشانی ختم ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا کہا ہے، کیا حکم دیا ہے، کیا آرڈر دیا ہے؟ کہا حق کہا ہے. تو پھر اس کے بعد جو بھی آرڈر ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چلتے چلے جاتے ہیں. تو اے میرے نبی آپ پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی پہنچاتا ہے؟ آپ خود ہی بتا دیجئے کہ اللہ، اور بے شک ہم راہ راست پر ہیں یا تم، یا ہم میں سے ایک کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے جرائم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ ہم سے تمہارے کرتوتوں کے بارے میں سوال ہوگا. لہذا ہر شخص اپنا اپنا ذمہ دار ہے، نہ تم ہمارے بارے میں کہہ سکتے ہو نہ ہم تمہارے بارے میں. تم نے اپنا بھگتنا ہے، ہم نے اپنا بھگتنا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ روز قیامت ہمارا رب ہمیں اکٹھا کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور وہ بڑا عظیم فیصلہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں. آپ کہیے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ معبود جنہیں تم اس کا شریک بنا رکھا ہے. ہرگز اس کا کوئی شریک نہیں ہے بلکہ وہ صرف اللہ ہے جو زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. تو ان کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ لاؤ تو صحیح کہاں ہیں تمہارے شریک، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں، سب بجھتے کہ جھوٹ ہے وہ سب. فرمائیں کہ اور ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو آپ تو بشیر اور نذیر ہیں، یہ ہے آپ کا عمل اور یہی آپ نے کیا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کفار کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو قیامت کا وعدہ کب آئے گا، کب پورا ہوگا، بتاؤ تو صحیح. آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے، اس سے تم ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکو گے نہ آگے. اور اہل کفر کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے آ چکی ہے، اور کاش آپ ظالموں کا حال زار اس وقت دیکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرائیں گے. یہ مضمون پھر آیا اس صورت میں جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک دوسرے کو قصوروار کہیں گے کہ نہیں تم نے کیا ہے، تم نے ہمیں برباد کیا ہے. جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ ان سے کہیں گے جو متکبر بنے پھرتے تھے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے، سب تمہاری وجہ سے کہ تم لوگوں نے ہمیں بہکایا ورغلایا، ہمیں جہنم تک پہنچا دیا، یہ تم ہو صرف. تو یہ ان کو برا بھلا کہیں گے. اور اس کے بعد وہ متکبرین کمزوروں سے کہیں گے کیا ہدایت آ جانے کے بعد اس کی اتباع سے ہم نے روکا تھا تمہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ مت ایمان لاؤ، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو، تم نے خود جرم کیا ہے. لہذا تم یہ مت کہو کہ تم بالکل ہی اس میں معصوم بن گئے، نہیں تم بھی اسی طرح مجرم ہو جیسے ہم مجرم. ہم نے تو صرف بتایا تھا، تم نے فوراً قبول کر لیا، تو لہذا ہم بھگتو اب اس کو. تو فرمائیں کہ وہ متکبرین کمزوروں سے کہیں گے کیا ہدایت آ جانے کے بعد اس کی اتباع سے ہم نے روکا تھا، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. اور کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے بلکہ تم ہی لوگ رات دن سازشیں کرتے تھے، جب ہمیں اللہ کا انکار کرنے یا اس کے لیے بہت سے ہمسر بنانے کا حکم دیتے تھے، اور جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی پشیمانی چھپاتے پھریں گے. اب کیا ہوگا، عذاب تو آ گیا، اور ہم کافروں کی گردنوں میں بھاری توق ڈال دیں گے، اور جو کچھ دنیا میں کرتے رہے تھے اس کا انہیں بدلہ چکایا جائے گا. تو لہذا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لڑنے جھگڑنے کا، اس اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سب کو بھگتنا پڑے گا. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کو ڈرانے والا رسول بھیجا تو اس کے عیش پرستوں نے یہی کہا کہ تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تو یہ مترفین، عیش پرست، پیسے والے، دولت والے، یہ ہوتے ہیں اصل مشکل کے باعث. یہ اپنے پیسے کے ذریعے سے لوگوں کو اس میں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال و اولاد رکھتے ہیں، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. تو ہے میرے نبی آپ کہہ دیجئے
کہ میرا رب جس کو چاہتا ہے کشادی روزی دے دیتا ہے، جس کے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ تو کوئی معیار نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑی تو میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، اور یہ غریب بیچارہ مسکین کسی پاس کچھ نہیں ہے یہ جہنم میں جائے گا. نہیں، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کسی کو زیادہ دے دیے، کسی کو کم دے دیے، یہ اس کا معاملہ ہے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں ہم سے قریب کر دیں گی، بلکہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا انہی کو ان کے نیک اعمال کا دوہرا بدلہ ملے گا. وہ لوگ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے. تو یہ مال اور اولاد یہ تو مصیبت ہے، یہ تو فتنہ ہے، عذاب ہے، یہ تمہیں جہنم تک لے جا سکتا ہے. تو لہذا یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاس مال و دولت بہت ہے، ہماری اولاد ہے، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، ایمان اور عمل صالح یہ ہے اصل معیار. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے خلاف الزام میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عاجز بنا دیں گے، انہیں عذاب میں ڈال دیا جائے گا، وہی عذاب کے مستحق ہوں گے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم لوگ اس کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے. تو یہ ہے اللہ کا قانون کہ وہ جس کو چاہے دے. کسی بالکل ہی وہ انگوٹھا چھاپ کو بھی اربوں خربوں کے پیسے دے سکتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ بیچارہ جو ہے وہ بھیک مانگتا پھر رہا ہے، یہ اللہ کا کام ہے. تو لہذا یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پیسے سے تمہیں کچھ ہو جائے گا، جنت مل جائے گی، نہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے ہمارے رب تیری ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، تجھی سے ہمارا تعلق ہے، ان سے نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر لوگ انہی پر ایمان رکھتے تھے. تو فرشتے صاف انکار کر دیں گے، اے اللہ ہم نے کہا تھا اور نہ یہ ہماری بات کرتے تھے، یہ جنوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جنوں سے ان کے رابطے تھے. وہ ہمزاد بنایا ہوا ہے جو اس میں فوراً جو بھی چاہیں کروا دے گا. ابھی عاشق آپ کے قدموں میں، ہر چیز آپ کو مل جائے گی جو آپ چاہیں گے. کیا بکواس ہے سب. یہی چیزیں ہیں جو فرمائیں کہ جنوں کی پوجا کرتے ہیں، جنوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان سے جا کے مانگ رہے ہیں کہ یہ ہمیں دلوا دو، یہ دے دو، یہ کروا دو. تو فرمائیں کہ یہ سب جنوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے. بل کانوا یعبدون الجن، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے. یعنی اگر ایمان تھا تو جنوں پر تھا. اور اس دن تم میں سے کوئی کسی کے لیے نفع نقصان کی قدرت نہیں رکھے گا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے. تو اب وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں. ساری دنیا میں تو کر لیا تم نے، سارے تم نے تماشے کر لیے، اب وہاں پر آخرت میں کہ وہ جن تمہارے کام آ جائیں گے، نہیں، اب وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. اور جب ان کے سامنے ہماری صحیح آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ آدمی تمہیں صرف ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے. یہ ہے اس کا اصل مقصد، جن کی تمہارے آباء و اجداد پرستش کیا کرتے تھے. اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ آیتیں اللہ پر افطرا پردازی کے سوا کچھ نہیں. اور جن لوگوں نے ان کے پاس حق آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا یہ کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں. تو یہ ان کی تمام باتیں بیان کر دی کہ قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارے آباء و اجداد سے پھیر رہا ہے ہمیں، اور یہ ہے ہی جھوٹ. اور جب حق آیا کہا جادو. یہ ان کے سارے اعتراضات اور ان کی غلط باتیں قرآن کے بارے میں. اور ہم نے انہیں نہ ایسی کتابیں دی تھیں جنہیں وہ پڑھتے تھے، اور نہ آپ سے پہلے ان کے پاس کو ڈرانے والا رسول بھیجا تھا. تو یہ تو ہم نے پہلے کوئی بھیجا ہی نہیں ہے. اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہیں سے لے آیا ہے یا اس نے بنا لیا ہے؟ اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہیں بھی جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس کا 10واں حصہ بھی اہل مکہ کے پاس نہیں ہے. بس جب انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے انہیں کیسی سزا دی تھی. یہ ان کو تاریخ کا حوالہ دے دیا کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک 10واں حصہ بھی نہیں ہے ان کا. ان کے پاس کیا تھا؟ وہ تو پوری طاقت اور کیا کچھ ان کے پاس تھا، وہ تو اس زمانے کی سپر پاورز تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکا. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا. تو دیکھا تم نے میری سزا کو کہ کیسی سزا دی میں نے ان کو.
قل انما اعدکم بواحدہ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کی خاطر دو دو اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے ساتھ رہنے والے پیغمبر کو جنون لاحق نہیں ہے، وہ تو ایک شدید عذاب آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ تم ذرا سوچو، غور کرو، ذرا مل کر کرو، اکیلے اکیلے کرو، جو بھی مر کرو تم یہی کہو گے کہ یہ تو پاگل آدمی ہے، یا نتیجے پر پہنچ جاؤ گے اگر غور کرو گے تو واقعی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تو جنون نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عذاب ہی آئے گا۔ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اگر تم سے کوئی معاوضہ مانگا ہے تو وہ میں تم کو ہی دیتا ہوں، لے لو تم، میرا اجر تو مجھے صرف اللہ سے چاہیے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جو تمام غیبی امور کا جاننے والا ہے، حق کو باطل پر دے مارتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل اب نہیں آئے گا اور نہ اپنے آپ کو دہرائے گا، اب تو حق تو آ چکا ہے، لہذا اب تو باطل کو مرنا ہے، دبنا ہے، ختم ہونا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، آپ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہوں اس کا خمیازہ بھی میں بھگتوں گا، اگر میں راہ راست پر گامزن ہوں تو یہ اس قرآن کی بدولت ہے، قرآن کی ہدایت ہے جسے میرا رب بذریعہ وہی مجھ تک بھیجتا ہے، وہ بے شک خوب سننے والا بڑا قریب ہے۔ یہ آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ یہ کہیے اور ان کی باتوں میں مت آئیے، اور کاش آپ اس منظر کا مشاہدہ کرتے جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، پھر بھاگ نہیں پائیں گے اور نزدیک کی جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے نہیں بھاگ سکیں، فوراً پکڑے جائیں گے، وہاں فرشتے ہیں اللہ کے، اور وہ لوگ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، ان کے لیے اتنی دور سے ایمان کو حاصل کرنا کہاں ممکن ہے، اب وہاں پر ایمان لے آئے، قیامت میں جا کے آخرت کو دیکھ کے عذاب کو دیکھ کے اب ایمان لے آئے، اب کوئی فائدہ نہیں، جبکہ انہوں نے اس سے پہلے اس کا انکار کر دیا تھا اور دور دور سے اندیکھی خبریں ہانکتے رہتے تھے۔ تو یہی فرمایا کہ یہ تھا ان کا معاملہ، وہاں پر تو مانتے ہی نہیں تھے بات کو، نہ اللہ کی نہ اللہ کے رسول کی، اور اب کہتے ہیں ایمان لے آئے، اور ان کے درمیان، ان کی خواہش ایمان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی، جیسے کہ اس سے قبل انہی جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بے شک وہ لوگ بہت ہی گہرے شک میں مبتلا تھے۔ یہ تھا اصل ان کا معاملہ کہ ان کے اندر جو شک و شبہات پیدا ہو چکے تھے، شکوک و شبہات کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا سکے، اللہ کے قریب نہیں آ سکے، یہاں تک کہ وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے، مکی سورت ہے اور اس کی 45 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور ایسے فرشتوں کو اپنا پیغام رساں بنانے والا ہے جن کے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 پر ہیں، اور اپنی مخلوقات میں جو چاہے اضافہ کر دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ بتا دیا گیا کہ اس نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں کہ جس کے پر ہیں، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4، اور جیسے کہ صحیح روایت میں آتا ہے کہ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا، 2 دفعہ ہی دیکھا ان کی اصل حالت میں، اصل شکل میں، تو ان کے 600 پر تھے، 600 پر تھے۔ تو یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو جو چاہے بنا دے، اپنی تخلیقات میں جو مرضی کر لے، وہی فرمایا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے رحمت کھول دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، جو دے دے اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں، وہ بڑا زبردست بڑی رحمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو، تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمتیں سب کے لیے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے بھی ہے۔ تو تم بھی ذرا اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور پھر وہاں سے اللہ کی طرف آؤ۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تمہاری عقل کیوں ماری گئی؟ تم سمجھتے کیوں نہیں کہ جو اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے وہی ہے معبود کے لائق، اس کی عبادت کرو۔ اور اگر کفار مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی انبیاء جھٹلائے گئے تھے، اور تمام امور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ تو اے لوگو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور شیطان تمہیں اللہ کی طرف سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔
تو دو چیزوں سے بچا لیا، بتا دیا، سمجھ جاؤ، دیکھو دو خطرناک چیزیں دنیا کی زندگی یہ تمہیں دھوکے میں ڈال رہی ہے، یہ بس کھاؤ پیو مزے کرو بس ختم ہے، اور کیا چیز ہے، اسی لیے دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالتے۔ اور اسی طرح پھر یہ شیطان، یہ تمہارا دشمن، اس کو دشمن بناؤ، تم نے دوست بنا رکھا ہے، اپنے گھروں میں رکھ رکھا ہے اس کو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی رکھو، وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہی اس لیے ہے کہ تم سب اہل جہنم میں سے ہو جاؤ، تمہیں وہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور تم اس کی باتیں مان لیتے ہو کہ اس سے بڑھ کر مخلص تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہی ہمارا دوست ہے، اس کے پیچھے بھاگتے ہو تم۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو کیا جس شخص کی بدعمالیاں اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہوں بس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے، اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ صفت نہ ہو؟ یعنی دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ پس بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، پس آپ ان کے حال پر افسوس کر کے اپنی جان نہ دے دیجئے، بے شک اللہ ان کے کارناموں کو خوب جانتا ہے، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اسی لیے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ یہ سب جہنم میں جائیں گے، سارے جہنم میں، اسی لیے آپ روتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، مانگتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ تو ہم دیکھیں گے ان کو، یہ تو ہدایت اور گمراہی یہ ہمارے ہاتھ میں، تو جو آئے گا اس کو دیں گے ہم، جو نہیں آئے گا جائے وہ جہنم میں۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، اور وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں جسے ہم مردہ علاقے تک لے جاتے ہیں، اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتے ہیں، اسی طرح انسان دوبارہ اٹھائے جائے۔ یہ دلیل دے دی اس بات کی کہ زندہ کیسے ہوں گے، جیسے اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے تمہیں بھی زندہ کر دے گا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے اسے معلوم رہے کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اچھی باتیں اسی تک پہنچتی ہیں اور نیک عمل انہیں بلندی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ بری باتیں پھیلانے کے لیے سازش کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے اور ان کی سازش بالآخر ناکام رہے گی۔ تو عزت دینے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں دے سکتا دنیا میں، اور اسی کی طرف ساری ہماری نیکیاں، ہمارے کلام، ہماری اچھی باتیں سب اس کی طرف جاتی ہیں۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اللہ کی قدرت دیکھیے، بتایا کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑا بنایا، میاں بیوی، اور کسی عورت کو نہ کوئی حمل قرار پاتا ہے نہ کوئی بچہ جنتی ہے مگر اسے اس کا علم ہوتا ہے، نہ کسی بڑی عمر والے کی عمر میں کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ اس کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے، مگر یہ چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے۔ بے شک یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہر چیز اللہ نے لکھی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں نے کیا فلاں نے کیا، نہیں، سب اللہ کا لکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے ہو کر رہے گا دنیا میں وہ سب اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے اور اسی کے مطابق ہوگا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا ایک اور کرشمہ دکھایا، اور دونوں دریا برابر نہیں ہیں، یہ میٹھا پیاز بجھانے والا پینے میں خوشگوار ہے، یہ کھارا تلخ ہے، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، تم اس کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے ہو۔ یہ تمہارے لیے نعمتیں ہیں سمندر سے کہ ٹھنڈا میٹھا پانی اور اس کے ساتھ ساتھ نمکین کھارا پانی، لیکن دونوں نہیں ملتے، الگ الگ چلتے ہیں، سب اللہ کی قدرت، اور اسی میں سے تم اپنے لیے یہ گوشت نکالتے ہو، یہ زیور نکالتے ہو، کشتیوں میں سواریاں کرتے ہو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس نے آفتاب و مہتاب کو اپنے حکم کے تابع کر رکھا ہے، ہر ایک اپنے مقررہ وقت تک چلتا رہتا ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کی جھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو اللہ نے مثال بھی دی، تو کس چیز کی دی؟ ظاہر ہے کہ وہی چیزیں جانتے تھے، تو کھجور کھاتے تھے، کھجور کی گٹلی نکالو، گٹلی کے اوپر جو جھلی ہے تم وہ بھی نہیں بنا سکتے، تم کیا سمجھتے ہو؟ یا تم نہ تمہارے شریک، یہ جھلی صرف باریک جھلی ہوتی ہے اس کے اوپر، آپ دیکھ لیجئے، آج کھجور کھائیں تو ذرا چیک کیجئے گا، اللہ نے اسی کے اوپر کتنی مثالیں کھجور پر دی ہیں، کھجور کے
جو نشان ہے اس کے بارے میں دی ہے، جلی کے بارے میں دی ہے، اور پھر اس گٹھلی کے بارے میں دی ہے، اس کے بارے میں مثالیں دے کر بتایا ہے کہ تم ذرا بنا سکتے ہو تو بنا کر دکھاؤ. کہ تمہارے شرکا بنا کر دکھائیں ذرا، نہیں بنا سکتے. اگر تم انہیں پکارو گے اور تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور تمہیں اس کے مانند کو خبر نہیں دے سکتا جو ہر چیز سے باخبر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہے وہ باخبر. تو تم جس کو پکارتے ہو وہ تمہیں سن بھی لیں تو لیکن وہ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. اگر تمہیں اس کی مانند کو خبر نہیں دے سکتا جو ہر چیز کا باخبر ہے. اے لوگو تم ہی سب اللہ کے محتاج ہو. انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے فقیر تم ہو، اللہ کے محتاج تم ہو. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، تمام تعریفوں کا مستحق ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں تمہاری. تم جو بھی کرو گے اپنے لیے کرو گے، اس کے تم محتاج ہو، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. وہ اگر چاہے تو تمہیں ختم کر دے، سب کو ختم کر دے، یہ اس کی مرضی کے مطابق ہے. اور ایک نئی مخلوق لے آئے، تم اس کا بات نہیں مانتے، شکر ادا نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، تو وہ کر سکتا ہے کہ تم سب کو ملیا میٹ کر دے اور نئی قوم لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے لیے. کتنی قوموں کو وہ ختم کر چکا ہے، اس کی جگہ نئی قومیں آ گئیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اور اگر کوئی اپنے بوجھ تلے دبی ہوئی کوئی جان اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گی تو اس بوجھ کا کوئی حصہ بھی اٹھایا نہیں جائے گا. کوئی بھی کہے، اماں کہے کہ آ بیٹے آ جا میرا تھوڑا سا سامان اٹھا لے، باپ کہے نہیں، کوئی نہیں اٹھا سکے. ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے نہیں ہوگا. ماں ہے یا باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ماں بیوی ہے، کوئی نہیں. آپ کے ڈرانے سے صرف وہی لوگ مستفید ہوں گے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. علم الغیب، ایمان بالغیب والے وہ ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص اپنے آپ کو پاک بناتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ملتا ہے، اللہ کی طرف سے ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے. مثالیں دی ہیں، بتایا ہے کہ کافر اور مومن میں کیا فرق ہے. وہ یہ فرق ہے، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، تاریکی اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندہ اور مردہ لوگ برابر نہیں ہیں. اسی طرح کافر اور مومن برابر نہیں ہے. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے. جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں انہیں آپ نہیں سنا سکتے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. یہاں پہ بھی وہ سماع موتا کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہیں سنا سکتے، اس کا مطلب ہے نہیں سنتے. لیکن حدیث میں آتی ہے کہ وہ جب آپ دفن کر کے جاتے ہیں تو آپ کے قدموں کی چاپ سنتے ہیں. بدر کے موقع پر جب آپ نے ان کو 70 جو تھے جہنمی ان کو پھینک دیا اس میں گڑھے میں، پھر آپ نے مخاطب ہو کر کہا کہ سنو، صحابہ نے کہا آپ ان کو سنا رہے ہیں. کس کو سنا رہے ہیں آپ؟ یہ تو مردہ ہیں. کہا تم سے زیادہ سن رہے ہیں. تو اب یہ اس میں ایک طرح سے تضاد پیدا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس کو چاہیں سنانا نہیں سنا سکتے، لیکن جس کو اللہ سنانا چاہے وہ جس کو چاہے سنا سکتا. تو اللہ نے سنایا پھر اس مردے کو کہ وہ ان کے قدموں کی چاپ سن رہا ہوتا، اور اللہ نے ان کو مردوں کو سنوایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ان سے، تو انہوں نے سن لیا. یہ ہے اصل چیز جو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چاہیں کسی کو سنانا تو نہیں، اللہ جس کو چاہے سنوا دے. اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ان کو باتیں سنوائیں تو آپ نے خود کہا کہ تم ان سے زیادہ سن رہے ہیں. اور فرمایا کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ ڈرائیے، بتائیے ان کو، باقی سننے اور سنانے کا معاملہ اللہ کے پاس. بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور جو قوم بھی اس دنیا میں گزر چکی ہے اس کے پاس ایک ڈرانے والا ضرور آیا تھا. اگر کفار مکہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں، صحیفے، روشن کتاب لے کر آئے تھے، لیکن یہ نہیں مانے، انہوں نے جھٹلایا. تو اس طرح یہ لوگ بھی جھٹلا رہے ہیں، تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا. پھر میں نے اہل کفر کو پکڑ لیا، میرا عذاب کیسا سخت تھا. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ آسمان سے بارش بھیجتا ہے، پھر ہم اس کے ذریعے بہت سے پھل پیدا کرتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں،
پہاڑوں میں مختلف رنگ کے سفید سرخ دھاریاں ہوتی ہیں، سخت کالے رنگ کی بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح لوگوں، چوپایوں، جانوروں کی بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ سے اس کے بندے اس میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ بڑا زبردست، بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کے کرشمے کہ اس نے کس طرح کہیں پہاڑوں میں، کہیں حیوانوں میں، کہیں پرندوں میں، جانوروں میں، ہر ایک میں مختلف رنگ رکھے، مختلف قسم کے رنگ ہیں، طرح طرح کے رنگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہہ دی کہ بندوں میں سے صرف علماء جو واقعی عالم ہیں، عالم ربانی ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عالم اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہے، صاف نشانی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں وہ عالم کیسے ہوگا؟ تو جو ڈرتا ہے وہ عالم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ زبردست بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے چھپا کر اور دکھا کر خرچ کرتے ہیں، اور وہ بے گھاٹے والی تجارت کی امید رکھتے ہیں تاکہ وہ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے گا۔ بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، اطاعت و بندگی کا اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کر دی گئی کہ تلاوت کرتے ہیں نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اور جو کتاب ہم نے آپ کو بذریعہ وحی دی ہے وہ برحق ہے، اس سے پہلے جو کتاب آئی تھی اس کی تصدیق کرتی ہے، تورات اور انجیل کی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھتا ہے، انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے برگزیدہ بندوں کو بنایا، ان میں سے بعض نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بعض نے اعتدال کی راہ اختیار کی، بعض نے اللہ کی توفیق سے نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف سبقت کی۔ در حقیقت یہی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے وارث ہیں، قرآن کو سمجھنے والے، پڑھنے والے مسلمان، ان کو 3 طبقوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا طبقہ کون ہے؟ جو عمل کرنے میں کوتاہی کی، بعض کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا، وہ لوگ ہیں۔ ان کو فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ دوسرے کون ہیں؟ جنہوں نے تمام واجبات تو ادا کیے، محرمات سے اجتناب کیا، لیکن بعض مکروہات کا ارتکاب کر ڈالا، بعض گڑبڑ کر دی اس نے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ہیں، یہ درمیانی ہے۔ تیسرے کون ہیں؟ وہ جو اللہ کی توفیق سے سب سے آگے، جس کے بارے میں فرمایا کہ سابقم بالخیرات، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے وہ ہیں۔ لیکن سب کو ہی کہہ دیا ذالک هو الفضل الکبیر، لیکن سب کو معاف کر، اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو جس نے ہمیں اپنے فضل سے اس جنت میں جگہ دی ہے، وہ لوگ کہیں گے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ اور اس سے پہلے بھی آیت رہ گئی کہ یہ لوگ جنات عدن میں داخل ہوں گے۔ تینوں کے بارے میں فرما دیا، تینوں کے بارے میں کہ سب جنتی ہیں، جہاں انہیں سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان جنتوں میں ان کا لباس ریشم کا لباس ہوگا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ اور وہ لوگ کہیں گے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا، اطاعت و بندگی کا اچھا بدلہ دینے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے اس جنت میں جگہ دی جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، یا ہمیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ من فضلہ، اس کے فضل سے ہمارا عمل نہیں چلے گا، اس کا فضل ہوگا تو چلے گا۔ اسی لیے منہم ظالم لنفسہ تھی، ان کو بھی کہا گیا جاؤ تم بھی چلے جاؤ، اس کا فضل ہوگا، اس کی رحمت ہوگی تو جنت ملے گی۔ اپنے عمل پہ کوئی غرور نہیں کر سکتا کہ نہیں مجھے تو مل کر رہے گی، میں تو سیدھا جنتی ہوں، نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور اہل کفر کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، نہ انہیں ختم ہی کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، اور ہم ناشکرے کو اس کا ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور ان کا حشر کیا ہوگا؟ اور وہ لوگ اس میں چیخیں ماریں گے، کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے اس کے سوا جو ہم کرتے رہے تھے۔ تو اللہ کہے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا، اور تمہارے پاس تو ہماری طرف سے ڈرانے والا رسول بھی آیا تھا؟ تو اب اپنے کیے کا مزہ چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب چیختے رہو، چلاتے رہو، کچھ نہیں ہوگا، نہ واپس جاؤ گے، نہ تمہاری کوئی بات مانی جائے گی۔ تمہیں اللہ نے مہلت دی تھی،
اتنے عرصہ رہے تھے دنیا میں، کیا کرتے رہے؟ عیاشیاں کرتے رہے، بس کھاتے پیتے رہے، اللہ کا انکار کرتے رہے، اللہ کی باتوں کو غفلت میں پڑے رہے. تو اب مزہ چکھو. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے. بے شک وہ سینوں کے راز کو جاننے والا ہے. اسی نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا ہے، پس جو شخص کفر کرے گا اس کا وبال اسی کے سر پر ہوگا. تو یہ ہے، تمہیں بھگتنا پڑے گا اس کو. اور کافروں کا کفر ان کے رب کے غیظ و غضب کے سوا اور کسی چیز کو نہیں بڑھاتا ہے، اور کافروں کا کفر نقصان اور خسارے کے سوا اور کسی چیز کو نہیں بڑھاتا ہے، اور بڑھے گا ان کو. اے میرے نبی، آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے، پوچھئے ان سے، کیا تم نے اپنے ان دیوتاؤں کے بارے میں کبھی غور کیا ہے، سوچا بھی ہے، غور فکر بھی کرتے ہو کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ذرا مجھے دکھلاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے؟ کوئی جگہ بتا دو، 1 فٹ کی جگہ ہو، 1 انچ کی جگہ ہو جو انہوں نے پیدا کی ہو، یا آسمانوں کی پیدائش میں اللہ کے ساتھ ان کی کوئی شرکت ہو، اللہ کے پارٹنر تھے وہاں پر، بنا رہے تھے، مل کے بنا رہے تھے آسمان، دکھاؤ ذرا. یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس میں ان کے شرک کی کوئی دلیل موجود ہے؟ بات دلیل سے ہوتی ہے، دلیل سے بات کرو، سنی سنائی باتیں نہیں. دلیل ہے تو لاؤ. بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے صرف دھوکہ اور فریب کی باتیں کرتے ہیں. کوئی بات ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں سوائے جھوٹ بولنے کے. ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ نے آسمان اور زمین کو گرنے سے تھام رکھا ہے. آسمان جس کے ستون نہیں ہے، کوئی نیچے چیز نہیں کھڑی رکھی ہوئی، اس نے تھام رکھا ہے اس آسمان کو، زمین کو. اگر دونوں گر جائیں اس کے سوا انہیں تھامنے والا کون ہے؟ وہ بے شک بڑا بردبار ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. اور کفار قریش اللہ کے نام کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آئے گا تو وہ ہر ایک قوم سے زیادہ رائے راست پر چلنے والے ہوں گے. ہم چلیں گے، ہمارے پاس رسول آئے تو دیکھنا. لیکن جب ان کے پاس ڈرانے والا رسول آیا تو اس کی آمد نے ان کی فرار اور نفرت کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا. یہی تو ان کا معاملہ تھا. پہلے تو بڑی بڑی قسمیں کھاتے رہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اور جب اللہ کے رسول آ گئے فوراً بھاگ کھڑے ہوئے. اور ایسا انہوں نے زمین میں اپنی کبر و غرور اور بری سازشوں کی وجہ سے کیا. حالانکہ بری سازش ہمیشہ سازشیوں کے ہی گلے کا پھندا بن جاتی ہے. جو گڑھا کھودتا ہے اسی میں خود ہی گرتا ہے. یہی ان کا معاملہ تھا. جو انہوں نے کیا اس کو بھگتیں گے، یہی جہنم میں جلیں گے. بس آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ آپ اللہ کے طریقے کو ٹلنے والا پائیں گے. اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اس میں کوئی چیز اس کو بدل نہیں سکتی. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں کہ لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے. ذرا چلیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ یہ پہلے لوگ کہاں گئے. وہ عاد، سمود، قوم لوط، اہل مدین، سب کہاں گئے؟ ذرا چل پھر کر دیکھیں. حالانکہ وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے. آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسے عاجز بنا دے. اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. وہ تو بے شک بڑا علم والا، بڑی قدرت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر مواخذہ کرتا تو زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ رہنے دے. کوئی زندہ نہیں رہے، فوراً پکڑے جاتے، مارے جاتے. لیکن اس نے ایک وقت مقررہ تک انہیں مہلت دے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے کرتے جاؤ، جو کرنا ہے کرو، پھر میں دیکھ لوں گا تمہیں. بس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اس وقت بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. یہ ہے اللہ کا قانون کہ اس نے مہلت دے رکھی ہے. یہ مہلت کا قانون ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک قانون ہے کہ وہ جب چاہے گا پھر پکڑ لے گا، پھر نہیں چھوڑے گا. یہ ہے اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ یہ میری مہلت ہے، ورنہ میں پکڑنا چاہوں تو ہر وقت پکڑ سکتا ہوں، جس کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں. یہاں پہ سورہ فاطر بھی مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ کل سورہ یاسین سے ہی شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.